السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو کل میری ایک سسٹر چلی گئی تھیں، تو جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو دوسری سسٹر ہیں وہ پھر پروگرام ان کا بن رہا 3 تاریخ تک، 3 جنوری کو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں ٹائم مل گیا ہے۔ تو اب والدہ بھی آگے سے کافی بہتر ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو ویورز، آج یہ بات کرنی تھی کہ یہ چاند دیکھیں آپ، چاند میں حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کے وسیلہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی پر میرے بھائی علی کی ولایت رکھی کہ اس کو مان لو، کلمہ پڑھو۔ تو آقا رحمۃ للعالمین سرکار فرماتے ہیں کہ جس پانی نے کلمہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ کا، اس سے وہ پانی شیریں ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ اور جس پانی نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، ولایت کا اقرار نہیں کیا، وہ پانی کھارا رہ گیا۔ اب آپ نے یہ ویورز غور کرنا کہ جو پانی کھارا رہ گیا وہ گندا پانی، وہ ہم واش روم میں استعمال کرتے ہیں، گٹروں میں استعمال ہوتا ہے، نالیوں میں گرتا وہ پانی۔ جس پانی نے کلمہ پڑھا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا، وہ پانی پاک ہے۔ اسے ہم گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں، برتنوں میں، فریجوں میں محفوظ رکھتے ہیں، وہ پاک پانی ہے۔ اسی کو پیتے ہیں ہم، اسی کو ہانڈیوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ آقا رحمت للعالمین سرکار نے فرمایا۔ پھر آقا نے فرمایا، آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہم یاقوت نگ ڈالتے ہیں ہاتھوں میں، تسبیحیں پتھر کی بنتی ہیں، نگ جو ہاتھوں میں انگوٹھیاں رنگ ڈالتے ہیں، یاقوت، مرجان، عقیق، زمرد، یہ جو پتھر ہیں، یہ پتھر کیسے بنے؟ یہ پتھر تب بنے کہ ایک آدمی تھا تو وہ کہتا تھا کہ آقا مجھے بتائیں۔ آقا رحمت اللہ علیہ سرکار کے پاس گیا تو کہتا بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اگر یہ پتھر خود تمہیں بتائیں بول کے تو پھر مان لو گے، ایمان لے آؤ گے خدا پر اور اس کے رسول پر اور اس کی آل پر؟ تو کہتا ہے ہاں جی لے آؤں گا۔ مولا کا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ وہ جو پتھر تھے ہاتھ میں اس نے پتھر بیٹے سے پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو پتھر ویورز جو لائنوں میں نہیں پڑے ہوتے پتھر، یہ بھی پتھر ہیں، جو پتھروں کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے، یہ بھی پتھر ہیں۔ مگر جو نگینے ہیں، نگ ہیں، وہ بھی پتھر ہیں۔ وہ کیسے بنے ہیں؟ تو وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھا پتھروں نے تو وہ آدمی نے گھبرا کے وہ پتھر چھوڑ دیے، ہاتھوں سے گر گئے۔ وہ اتنا گھبرایا کہ اس سے چھوٹ گئے۔ یہ وہ پتھر ہیں جو ہم ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ولایت رکھی تو انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہ نگینے بن گئے، ہاتھوں میں جڑنے، لوگ ان کو پہنتے ہیں اور یہ اثرات رکھتے ہیں، یہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ جو نیلم ہے، ہر بندے کے ستارے کے مطابق ان کا جو ہے یہ لگتے ہیں، ہر ستارے کے ساتھ، ہر شخصیت علیحدہ علیحدہ یہ نگینوں کی۔ تو یہ ویور، یہ اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے بانٹا ہوا کائنات میں کہ انسان کی عقل حیران دنگ رہ جاتی ہے۔
اور یہ چاند میں دیکھ لیں، چاند بھی ایک ٹکڑا ہے مگر چاند میں حضرت علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور آقا رحمت اللہ عالمین سرکار فرماتے ہیں، ایک بندہ گیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے پاس، تو کہتا ہے کہ آقا آپ نے کہا فرمایا کہ آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو اگر میں جنگ پہ گیا ہوں تو میں نہیں ان کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر کیسے عبادت کروں؟ تو آقا رحمت اللہ عالمین سرکار فرماتے ہیں تو پھر تم ان دل میں پھر ان کا ذکر کرو، اگر تم دیکھ نہیں سکتے پھر ذکر کرو۔ کہتا اگر میں بستر لالت پر پڑا ہوا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، وہ تھا منافق آدمی، تو پھر میں کیسے عبادت کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آقا رحمت اللہ عالمین سرکار نے فرمایا کہ پھر تم میرے بھائی علی کی محبت اپنے دل میں رکھو، وہ بھی عبادت ہے۔ تو کہتا تو جب میں پھر کوئی منافقانہ اس نے پھر کوئی سوال کر دیا کہ میں محبت بھی نہیں رکھ سکتا یا نہیں کر پاتا، یا میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، پھر کیا کروں؟ تو آقا رحمت اللہ عالمین سرکار نے فرمایا پھر تم میرے بھائی علی کی مودت اپنے دل میں رکھو، تمہارے خون میں شامل ہو، قلب چلتا ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی آقا رحمت اللہ عالمین سرکار نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں امام حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور دیکھ لیں جنتیں ہم چھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کھول کھول کر بیان کی ہوئی ہے ہر بات، اور ہم ناقص العقل لوگ کدھر گھوم رہے ہیں۔ تو ان پاک ہستیوں سے محبت کرنا ہماری دنیا میں بھی بخشش اور آخرت میں بھی بخشش کا سامان ہے۔ تو ویورز، کائنات کو تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کے لیے کیا گیا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی مستورات جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی چادریں تک لٹا دیں کہ امت کی چادریں، بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی چادریں محفوظ رہیں۔ آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ہر چیز بیان کر دی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے خدا تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اپنے آقا رحمت للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات پہ عمل نہیں کیا، وہ لوگ پھر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آقا رحمت للعالمین سرکار نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم سب جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ فرمایا کسی کا حق مت کھاؤ، حق بھی کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا چھوٹوں پر رحم کرو، ہم بچوں کو مارتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا بڑوں کا ادب کرو، ہم وہ بھی نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارا حال پھر کیا ہونا اس قوم کا جب ہم نے فرما برداری ہی نہیں کرنی۔ تو ویور ہم سب کو چاہیے ان احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ویورز ہمیں ان احکامات پر جو ہمارے نبی پاک سرکار نے ہمیں بتایا، زندگی گزارنے کے، رہنے کے طریقہ کار بتائے، تو ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، پھر ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک محاورہ کہ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو جس بچے نے سبق یاد ہی نہیں کرنا تو اس نے ڈرتے رہنا، تو جو بچہ سبق یاد کرتا ہے وہ مانیٹر لگ جاتا ہے، تو وہ اس میں کے اندر ایک قوت ہوتی ہے اور استاد کی محبت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، استاد کی توجہ بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اور استاد اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، ٹیچر۔ تو ویورز ایسے ہی ہے یہ زندگی کہ اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانیں گے
ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم ڈریں گے. جب ہم آخرت کا وقت، موت کا وقت آئے گا تو ہمیں خوف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے ہوں گے یا ہمیں سزا دیں گے یا دوزخ میں پھینکیں گے. تو یہ ویورز پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جس طرح ہمیں ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے بتایا، فرمایا، حکم دیا. تو اسی طرح ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، سب سے حسن سلوک سے پیش آئیں، سچائی کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم تو بہکے ہوئے لوگ ہیں. ہر وقت شیطان ہمارے اندر حلول ہے، سوار ہے، وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، بے ادبی کرواتا ہے، چند پیسوں کی لالچ میں ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقت دی ہوئی ہے. اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ انسان کے اندر گھس کر اس سے گناہ کرواتا ہے، اسے بہکاتا ہے. کوئی بات نہیں کر لو، نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، بڑوں کی بے ادبی کر لو، چھوٹوں پر ظلم کر لو، حق کھا لو کسی کا. تو ویورز ہمیں چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، وقت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. وقت تو اسی طرح زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے جیسے ہاتھ سے ریت نکل جاتی انسان کے. تو زندگی ایسے گزرتی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، رحم کریں، ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.